محمد اقبال خورشید کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فتنہ۔ کھانے کا آرڈر آن لائن دیا گیا، انٹرنیٹ پہ جہاز کا ٹکٹ کنفرم ہوا، مائکرو ویو اوون میں کافی بنانے کے بعد اس نے میل باکس چیک کیا، ریسرچ کے لیے گوگل کی مدد لی، لفٹ سے نیچے اترا، اے ٹی ایم سے پیسے نکالے، آٹومیٹک کار اسٹارٹ ہوئی، دوران سفر آن لائن بینکنگ سے بیٹے کی فیس جمع کروائی، مقررہ مقام پر پہنچ کر مائک تھاما، اس کی تقریر کے دوران موبائل پر ویڈیو بنانے والے اسبات میں سر ہلاتے رہے۔ اچانک وہ گرجا، بھائیوں، جدید ٹیکنالوجی ایک فتنہ ہے۔ سروں کی حرکت میں تیزی آ گئی۔ رضوان طاہر مبین کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے بری خبر۔ مستقل تنقید سے تنگ آ کر وہ کہتے کہ آپ مجھ سے اختلاف ضرور کریں لیکن میری صلاحیتوں پر بھی کبھی بات کریں۔ ان کی بات سنی انسنی کر دی جاتی۔ آپ میرے علمی کاموں کو بھی تو سامنے رکھیے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اصرار کیا مگر بے اثر رہا۔ لوگ انہیں غلط سمجھنے لگے تھے کہ ایک دن ان کے سائنسی اور علمی قدر و منزلت کے بارے میں بتایا جانے لگا، ان کی زبردست تعلیمی خدمات کا چرچا ہونے لگا، ان کے تحقیقی کارناموں پر بات ہونے لگی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہم سنتے ہیں میاں صداقت حسین ساجد کا افسانچہ غیرت۔ تھانے میں چھترول جاری تھی۔ اوئے، کیوں قتل کیا تو نے اپنی بہن کو؟ تھانے دار نے سوال کیا۔ کراہتے ہوئے وہ بولا، میں گھر واپس آیا تو دیکھا۔ تھانے دار نے پوچھا، کیا دیکھا؟ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، غیرت آئی، قتل کر دیا۔ تو کہاں سے واپس آ رہا تھا؟ وہ ہچکچانے لگا۔ یہ بات تھانے دار نے بھی محسوس کر لی۔ اوئے، تو بولتا کیوں نہیں؟ کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ صاحب۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح بول۔ صاحب، میں اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تھا۔ اور اب ہم سنتے ہیں سید محمد نعمت اللہ کا افسانچہ۔ عنوان ہے با مقصد۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایک غیر سرکاری تنظیم کے چند اراکین غذائی اجناس کی تھیلیاں بستی کے غربا میں تقسیم کرنے کے لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دستک دے رہے تھے۔ ہر دروازے پر تھیلی دیتے ہوئے تصویر کھنچوانا نہیں بھول رہے تھے، مگر ایک دروازے پر کسی نے تھیلی لیتے ہوئے تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے تھیلی واپس لی اور دوسرے دروازے پر دستک دینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ اب سنتے ہیں
عائشہ عامر کا افسانچہ بوجھ۔ امی بھائی سے کہیں یہ پانی کا کین اٹھا کر اندر لا دے ورنہ میں خود لے آتی ہوں۔ امی نے کہا نہیں نہیں بیٹیاں بوجھ نہیں اٹھاتی، کمر میں درد ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے بہت غور سے ماں کا چہرہ دیکھا اور سرگوشی کی، سارا بوجھ بیٹیاں ہی تو اٹھاتی ہیں۔ یہ الفاظ کا نشتر ہمارے معاشرے کے فرسودہ نظام کا آپریشن کر رہا ہے، جس معاشرے میں حکم ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر معاشرے کے ٹھیکیداروں نے حکم سے منحرف کر کے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ لڑکی جو خاندان کی بنیاد رکھنے والی ہے اسے کمزور ترین مخلوق بنانے کا جرم کر دکھایا ہے۔ افسانچے کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے افسانچے کی آبیاری کے لیے چینل کا حلقہ وسیع کریں تاکہ افسانچہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے۔ اور اب اسما سحر کا نہایت خوبصورت افسانچہ سنتے ہیں۔ چند لفظوں میں کیسی چوٹ ماری ہے، آئیے سنتے ہیں اسما سحر کا افسانچہ رازداں۔ وہ بڑے تکبر سے فون پر کہہ رہا تھا، یار یہ عورتیں پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی ہیں، کوئی راز بھی ہضم نہیں کر سکتی، کمبخت، ہا 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 ہا۔ اور کچن میں کام کرتی 20 سال سے بانجھ پن کے الزام کا بوجھ برداشت کرتی زلیخا کے کندھے اچانک بھاری ہونے لگے تھے۔